بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس ترمذی نمبر 15۔ وضو کے مسائل بیان ہو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ الٹیاں کی اور اس کے بعد وضو کیا، تو الٹی سے قے کرنے سے اور ناک سے اگر خون آ جائے تو اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن مستحب ہے، بہتر ہے، کیونکہ طبیعت پر ایک گراں گزرنے والی چیز ہو جاتی ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ حالانکہ وضو اس سے ٹوٹتا نہیں ہے، دوسری احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ آج کل جیسے رمضان کا مسئلہ ہے، تو اگر رمضان کے روزے کی حالت میں کسی نے الٹیاں کر لی تو کیا وضو اس کا روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا؟ روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، سوائے اس کے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جان بوجھ کے اگر کوئی الٹیاں کرے تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ اگر پانی موجود نہیں ہے لیکن کھجور کا یا کسی اور چیز کا شربت موجود ہے، نبیذ وغیرہ موجود ہے، تو کیا اس شربت سے ہم وضو کر لیں؟ تو تابعین سے صحیح آثار مروی ہے کہ پانی کی موجودگی، عدم موجودگی میں نبیذ سے وضو اور غسل کو درست نہیں سمجھتے، یعنی یہ ایک صحیح کام نہیں ہے، اور دین کے اندر خود اپنے اوپر سختیاں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لو۔ اب کوئی کہے کہ بھئی پانی نہیں ہے، شربت ہے، ہم شربت سے کریں، پھر مکھیوں کا بھی بندوبست کر لو اور چیزوں کا بھی کر لو۔ تو جب پانی موجود نہیں ہے، بھلے آپ کے پاس شربت وغیرہ ہے، اس کو چھوڑو، آپ تیمم کرو، مٹی سے وہ تیمم کر لو۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دودھ پیا اور کلی کی، منہ میں پانی ڈالا اور منہ کو صاف کیا اور فرمایا کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر وہ چیز جس میں چکناہٹ ہوتی ہے، آپ وہ کھا لیتے ہو یا پی لیتے ہو تو کلی کرنا چاہیے۔ یہ ایک مستحب کام ہے، یہ بھی لازم نہیں ہے، یعنی آپ نے احادیث پہلے سن رکھی تھی، پہلے دروس میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات گوشت کھا لیتے تھے اور بغیر وضو یا کلی کرنے کے نماز پڑھا لیتے تھے، تو فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن یہ کرنا بہتر ہے، مستحب ہے۔ ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پیشاب پاخانے کے لیے بیٹھا ہوا ہو تو اس پر کسی نے سلام کیا، السلام علیکم، وہ پیشاب کر رہے، کوئی شخص گزر رہا تھا، اس نے کہا السلام علیکم، تو اب وہ جواب دے کہ نہیں، یا ایسے شخص پر سلام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہ حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی حالت میں سلام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرنے بیٹھے تھے تو شخص نے سلام کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جواب نہیں دیا اور پھر جا کے تیمم کیا اور تیمم کے بعد جواب دیا۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ تو معلوم ہوا کہ اگر پیشاب پاخانے کی حالت میں کوئی بیٹھا ہو اس پہ سلام نہ کرے۔ دوسرا یہ جو مسئلہ ہے کہ تیمم کیا پھر سلام کا جواب دیا، یہ فرض اور لازم نہیں ہے، یہ ایک مستحب کام ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تو باوضو ہو کے یاد کر لو، لیکن بغیر وضو بھی آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ ساری چیزیں کر سکتے ہو۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، جب تم مجھے پیشاب کرتے دیکھو تو مجھے سلام نہ کرو، اور اگر تم نے سلام کیا تو میں جواب نہیں دوں گا۔ تو واضح طور پر احادیث وہ اس بارے میں موجود ہے۔ ایک اور مسئلہ، اگر کتے نے کسی برتن میں منہ مارا اور پھر جناب اس کے اندر کوئی چیز موجود تھی یا نہیں تھی اس برتن کے
اس کا کیا کرنا ہے؟ تو وہ چیز تو آپ گرا دو گے. اس برتن کو آپ 7 مرتبہ دھو. اب اس بارے میں کہ اس برتن کو کتنی مرتبہ دھونا چاہیے، تو کچھ احادیث میں 3 مرتبہ کا ذکر ہے، کچھ میں 5 مرتبہ کا ذکر ہے، لیکن وہ احادیث صحیح نہیں ہے. صحیح حدیث یہ ہے کہ 7 مرتبہ دھونا چاہیے. پھر بخاری اور مسلم کے اندر اس کے ساتھ یہ موجود ہے کہ اولاہن بالتراب، یہ پہلے آپ اس کو مٹی سے وہ مالش کر لو، مٹی سے ایک بار اس کو صاف کرو. اس کے بارے میں باقاعدہ سائنسدانوں نے آج کل کچھ زمانے پہلے تحقیقات کی ہے اور انہوں نے چیک کیا کہ اگر کسی برتن کو وہ کتے نے اپنے لعاب سے وہ آلودہ کر دیا تو پھر اس کو انہوں نے 1 مرتبہ دھو لیا، پھر خرطوم مائکروسکوپ وغیرہ سے چیک کیا، دوبارہ تیسری مرتبہ، 7 مرتبہ جب مٹی کے ساتھ بھی اس کو صاف کیا گیا تب جا کے وہ جراثیم سارے اس سے ختم ہو گئے. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے، جیسے شکار ہو گیا یا چوکیداری کا مقصد ہو گیا، کوئی خاص جو مقصد کے بغیر کتے پالنا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں روزانہ انسان کی کم ہوتی ہے عمل نامے سے. اور اب لوگوں نے شوقیہ یہ کام شروع کر دیا. اچھا کتا پال رہے ہیں اور کتے کو درجہ دیا ہے انسان سے بھی زیادہ. انسان بھوک سے مر رہے ہوں، پیاس سے مر رہے ہوں، لیکن ان کے لیے کچھ نہیں ہے. کتے پہ ایک مہینے کے 1.5 لاکھ 2 لاکھ بلکہ 3 4 لاکھ روپے تک بھی خرچے کر رہے ہیں. یہ بھی جاندار مخلوق ہے، اس پہ آپ زیادتی نہیں کرو گے، ظلم نہیں کرو گے. آپ اس کو وہ احادیث ذہن میں رکھو کہ کتا پیاسا تھا، اس کو پانی پلایا گیا تو وہ شخص یا وہ عورت جو ہے وہ جنت چلی گئی، حالانکہ گنہگار لوگ تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جاندار کے ساتھ نیکی کرو گے تو اس کا اجر ملے گا. لیکن مقصد اس کا یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے والدین کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، اور کتے پر وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے خرچہ کر رہا ہے. یہ کہاں کی عقل ہے؟ کون سی عقل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا فرشتے نہیں آ رہے تھے کہ آپ کے گھر کے اندر کتا ہے. انہوں نے ڈھونڈا، پتہ چلا کہ چارپائی کے نیچے جو نا ایک کتے کا بچہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا نہیں تھا، ویسے ہی آیا ہوا تھا. تو جس گھر میں کتے بغیر ضرورت کے ہوتے ہیں، تصاویر ہوتی ہے، فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے. تو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. تو 1 مرتبہ اس کو مٹی سے دھویا جائے اور 7 مرتبہ پانی سے اس برتن کو دھو لینا چاہیے. بہرحال پھر یہ مسئلہ ہے کہ کتے کا لعاب اگر لگ جائے اس کو تو آپ پاک کرو گے. ویسے اگر کتا لگ جائے کسی انسان کے ساتھ کپڑوں کے ساتھ تو وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے اگر اس کے ساتھ کوئی گندگی وغیرہ نہیں لگی ہوئی. لعاب جو اس کا ہے یا ویسے گندگی ہے وہ ناپاک ہے. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں اور وہ وضو کر رہے تھے تو ان کی بہو نے وضو کا پانی لے آئی اور پھر ان کے سامنے رکھا تاکہ میرا یہ سسر جو ہے وہ وضو کر لے. ان کی خدمت کر رہی تھی. آج کل یہ بڑا پریشانی والے معاملات چلے، ساس سسر کی خدمت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ خدمت کر رہی ہے. بہرحال پانی رکھا تو اتنے میں ایک بلی آ گئی اور وہ کوشش کر رہی تھی کہ پانی پی لے اس برتن سے. تو صحابی نے وہ برتن تھوڑا سا اور نیچے کر لیا، جھکا لیا تاکہ یہ بلی آرام سے اس سے پانی پی لے. پھر وہ اس سے وضو بھی کر رہے ہیں. تو وہ بھتیجی اس کی اور جو بہو تھی تو وہ حیران اور تعجب سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ تعجب کر رہی ہو، حیران ہو رہی ہو اس کام سے کہ بلی اس سے پی رہی ہے اس پانی سے، میں اس سے پھر وضو بھی کر رہا ہوں. کہا ہاں میں تعجب کہ میں حیران ہو گئی کہ یہ کیا چل رہا ہے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما ہی من الطوافین علیکم الطائفہ، یہ جو
طوافین اور طوافات، یہ جو بلی ہے یہ گھومنے والوں یا گھومنے والیوں میں سے ہے، یعنی بلی کا جوتا ناپاک نہیں ہے۔ اس کی وجہ بیان کی کہ کیونکہ یہ گھروں میں بہت زیادہ آتی جاتی ہے، تو اگر اس کے جوتے کو ناپاک قرار دے دیا جاتا تو ہر وقت لوگ برتن دھونے میں لگے ہوتے، اور وہ بالکل آرام سے آہستگی سے آتی ہے، دیواروں کے اوپر بھی آتی ہے اور ہر وقت آتی جاتی ہے۔ جیسے گھروں میں اگر کسی کے نوکر یا نوکرانی ہو تو وہ ہر وقت گھر میں ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، تو بلی کی مثال بھی اسی طرح نوکر اور نوکرانیوں سے تھی کہ یہ زیادہ گھومتے پھرتے ہیں گھروں کے اندر، تو اس کا جوتا جو ہے ناپاک ہے۔ اب ایک انسان ہے، اس کو اچھا نہیں لگ رہا وہ پانی استعمال کرنا، تو وہ طبیعت کے معاملات الگ ہے، لیکن اس کو آپ ناپاک نہیں کہہ سکتے ہو، حرام نہیں کہہ سکتے ہو۔ ہاں البتہ یہ ہے، اگر بلی کوئی ناپاک چیز کھا کے اس کے منہ کے ساتھ گندگی لگی ہوئی ہے اور وہ گندگی والا منہ اس نے کسی پانی یا برتن وغیرہ میں ڈال دیا، تو پھر اس کو استعمال نہیں کرو گے اور اس برتن کو صاف کرو گے۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہر چیز کا وضاحت وہ قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے، بس یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس مسئلے کے بارے میں ہم ایک حدیث سن لیں تو علماء سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ اس بارے میں کچھ اور احادیث بھی ہے کہ نہیں۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ بھی حدیث موجود ہے کہ 3 مرتبہ اس برتن کو دھویا جائے گا جس میں کتا جو ہے منہ مارے، ٹھیک ہے، منہ ڈالے اس کے اندر، لیکن یہ احادیث وہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ 7 مرتبہ اس کو دھویا جائے گا۔ مسلمانوں کے اندر چاہے عقائد کا مسئلہ ہو، اعمال کا، معاملات کا، اخلاق کا، بہت سارے اسباب ہیں جس کی وجہ سے مسلمان زوال کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے اندر خرابیاں آئی ہوئی ہے۔ اس میں سے ایک بہت بڑا سبب وہ یہ ہے کہ ضعیف احادیث، موضوع احادیث، من گڑت احادیث اس پر چل رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آج کل مثال رمضان ہے یا عام دنوں میں بھی ہر قول لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ لکھا ہوتا ہے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے اتنی احادیث بنا دی لوگوں نے کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو نہ جانے کتنی بے شمار جلدیں بن جائے گی، حالانکہ ان سے شمار کے گنتی کے احادیث نقل ہے جو شمار کیے جا سکتے۔ تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ دین کے نام پر آپ نے کوئی بھی مسئلہ سن لیا، کسی بھی مولوی سے سن لیا، داڑھی والے سے سن لیا، کسی کتاب میں پڑھ لیا اور آپ نے کہا کہ یہ دین ہے، بلکہ تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے کہ نہیں، اور یہ آیت کا جو مطلب بیان کیا تو واقعی یہ مطلب قرآن اور سنت کے اور صحابہ کرام سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہے اور کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے قرآن و سنت سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔